بلاول بھٹو زرداری اپنے وفد کے ساتھ امریکہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یاد ہے نا کہ ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا تھا، وزیر اعظم کا بھی انیشیٹو تھا، اس میں بلاول بھٹو زرداری کا بھی تھا. تو اب وہ وفد جو ہے امریکی تھنک ٹینک سے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، مختلف ممالک کے سفراء سے اور اسلامی کانفرنس تنظیم کے گروپ سے ملاقات کرے گا. پاکستانی وفد کی میڈیا انٹریکشن بھی وہاں ہوگی اور وفد بہت تجربہ کار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر لوگ بھی، سابق سفارتکار بھی اس وقت میں موجود ہیں. تو اب اس وفد کی کیا مصروفیات ہوں گی اور کتنی ایکسپیکٹیشن ہمیں اس وفد سے ہو سکتی ہیں کہ سفارتی محاذ پر کتنی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے، ہمیں سینئر ایکسپرٹ ہے. بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا جی گڈ مارننگ. تھینک یو، گڈ مارننگ. یہ کہیے گا کہ یو ایس کا جو دورہ ہے یہ کتنی اہمیت کا؟ ویسے تو اور جگہ بھی وہ جائیں گے، لیکن واشنگٹن، یو ایس ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں، کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ جی زہیب، بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے ششی تھرور کی قیادت میں جو اپنا وفد امریکہ بھیجا اور اس نے نیو یارک میں جس طرح پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور ایک جھوٹ کا ایک پورا طوفان کھڑا کیا اپنے آپریشن سندور کے حوالے سے. اور اس کے بعد میرا خیال یہ کہ پاکستان نے بڑا ایک انف ٹائم لیا 6-7 دن کا، اور اب پاکستان کا وفد جو ہے وہ ایک نہ صرف ان کے جھوٹ کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو پلندہ کھولے گا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت موقع ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے. پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ دنیا میں سچ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈین ایئر چیف نے بھی مان لیا کہ جی ان کو ایک طرح سے پوری مکمل شکست ہوئی ہے، اور بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی نے مان لیا کہ ان کے 5 طیارے گرائے گئے ہیں. انڈین ڈیفنس چیف نے مان لیا کہ ہاں جی ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں. اب پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھی اپرچونٹی ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ ہم نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، ہم نے جنگ کو بڑھنے نہیں دیا. پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر اور خطے میں امن کے لیے جو سیز فائر کیا ہے اس کو اب دنیا کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور میرا خیال یہ کہ بلاول چونکہ ایز اے فارن منسٹر ان کو بڑا ایکسپیرینس رہا ہے، انہوں نے ان جگہوں پہ اپنی پہچان بنائی ہے. انہوں نے بےنظیر بھٹو کا بیٹا ہونے کے حوالے سے بھی اور ایک ڈپلومیٹک شخصیت ہونے کے حوالے سے جو پہچان بنائی ہے اس کا اب ان کو فائدہ ہوگا. اور باقی وفد کے اندر بھی جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اشاروں کے ساتھ مل کر ایک کامیاب ڈپلومیسی کی طرف ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور اس سٹیپ کی کامیابی تو یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، چاہے اور پھر اس کے بعد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ان کے ساتھ ملاقات ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو انٹریکشن کرنا ہے امریکن کانگریس مینز کے ساتھ، ان کے اوپر پاکستان کا جو کیس ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ اب ایشیا کے اندر جو سپر پاور ہے یا سپر میسی ہے ایئر کے اندر بھی اور افواج کے حوالے سے، وہ پاکستان نے انڈیا کے اوپر اپنی سپر میسی ثابت کر دی ہے. اور اب انڈیا کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ خطے کے اندر جو وہ چودراہٹ کا رول لینا چاہ رہا تھا، جس کو انگریزی میں آپ ہیجمنی کہتے ہیں، وہ بہت مشکل ہے. اچھا، اب یہ حامد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اور کن ایشوز پہ بات ہوگی؟ اب کشمیر کا ایشو بہت ضروری ہے، پھر ہمارا جو واٹر ڈسپیوٹ ان کے ساتھ چل رہا ہے اس پہ بات ہونی بہت ضروری ہے. یو ایس پریزیڈنٹ کے بیانات بھی ہیں بالکل، اور یو ایس پریزیڈنٹ کا یہ کہ جو انڈیا میں ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے اس وقت، مطلب وہاں کے لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پتلے ان کے جلا رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھیے نادیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم اردو میں مثال لیتے ہیں کہ وہ گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، یہی حال انڈیا کا ہوا ہے. یعنی انڈیا کے اندر اس امریکہ کے صدر کے پتلے جلائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انڈیا میں شادیانے بجائے جاتے تھے کہ جی ٹرمپ صدر بن گئے تو مودی اور ٹرمپ کی دوستی ہے اور ٹرمپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. آج اسی انڈیا کے اندر یہ صورتحال ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا کا جو میں کہتا ہوں انتہا پسندانہ موقف ہے اس کو پوری دنیا میں شکست دی ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بڑی کلیئر بات ہوگی، اور پاکستان چاہے گا کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ سازشی کریں گے، پاکستان چاہے گا کہ وہ آئیں اور اس پہ میرٹ پہ بات کریں. اور دوسری بات یہ کہ بار بار پاکستان تو واضح طور
طور پر کہہ رہا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس معاہدہ ہے، اس کو اگر معطل کیا جاتا ہے یا اس کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس مکمل حق ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے، اور اس کے اندر پاکستان اپنا پانی بحال کرنے کے لیے، روکنے سے بچانے کے لیے ہر طرح کے جس کو کہتے ہیں نا جنگی اقدامات بھی کر سکتا ہے، ہر طرح کے دوسرے اقدامات بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہی ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا کہ ان سے سوالات ہوئے ٹریڈ سے متعلق، پھر یہ بھی سوال ہوا کہ پاک بھارت اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ دیکھیں اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم ٹریڈ بھی کریں گے دونوں ممالک کے ساتھ۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا فیکٹر ہے یہ ایک کہ جنگ کے روکنے میں کردار ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ جو ڈیفینس کے لیے کر رہا ہے اس کے ساتھ کیوں آپ روکیں گے؟ جو ڈیفینس کر رہا ہے وہ تو ڈیفینس کر رہا ہے، کیا بات ہوئی؟ دیکھیے نادیہ، میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کی ساری پالیٹکس جو ہے نا وہ اینٹی وار کے اوپر ہے، یعنی کہ جنگ کے مخالف بیانیہ کے اوپر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت وہ ہتھیار ہے جس سے آپ دوسرے ممالک کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنے حق میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بڑی واضح طور پر ایک چیز سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ ٹرمپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے انڈیا باز آ جائے گا اپنے ارادوں سے، تو یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے۔ ٹرمپ کو باقاعدہ ایک اوپن میسج دینا ہوگا کہ جی نہ صرف تجارت متاثر ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا کہ ذمہ دار کون ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اشتعال دلانے والا، پرووکیشن کس نے کی، ایگریشن کس کا ہے۔ تو اس حساب سے پھر امریکہ اور باقی دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا انڈیا پر پابندیاں لگانے کی بات کی جائے، خالی تجارت سے آگے کی بات ہوگی، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے تو مودی کے خلاف باقاعدہ کشمیر کے اندر وہ جس طرح سے تشدد کر رہا ہے، جس طرح سے وہ کشمیریوں کے حقوق اور قتل عام کر رہا ہے، خود وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے مودی، اور بالکل سیریس سینکشنز لگنی چاہیے ان پہ، بالکل بالکل دھمکی بھی ہو تو زیادہ تگڑی ہو جائے۔ اچھا ایک اور چیز، یو این سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی، اور آپ جانتے ہیں ہم تو یہ موقف اٹھاتے رہے ہیں بارہا کہ بھئی یو این قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے، آپ کی ریزولوشنز موجود ہیں، استصواب رائے ہونا چاہیے، تو یہ ایک موقع ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ بھئی آپ ہی کی ریزولوشنز ہیں جس پر 40-50 سال سے عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس پر آپ عمل کرا دیں برائے مہربانی۔ دیکھیے زہیب، 7-8 ماہ پہلے اکتوبر میں خود یونائٹڈ نیشن میں تھا، اور میں نے وہاں پہ ایک چیز بڑی محسوس کی، وہ یہ کہ یہ جو نئے سیکرٹری جنرل آئے ہیں انتونیو گوتریس، یہ بہت زیادہ حامی ہیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے، اور یہ اس کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پورے خطے میں ایک طرح سے نیوکلیئر وار کا فلیشنگ پوائنٹ ہے، اور چونکہ اقوام متحدہ 1948 سے ایک طرح سے اس کے اوپر ذمہ دار بھی ہے اور گارنٹر بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی ول کے مطابق، یعنی ریفرینڈم یا استصواب رائے سے حل کیا جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کشمیر کے اوپر جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ایک بہترین حل ہے مسئلہ کشمیر کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب وہاں 8 لاکھ فوج بٹھا دی گئی ہے اس کا وہاں سے ڈی ملٹرائز ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا خطہ ہے جہاں پر فوجی ایک جگہ پر اکٹھے ہیں کسی بھی پبلک سویلین کے اوپر، یعنی ہر 7 سویلین کے اوپر ایک فوجی ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسے۔ جی حامد صاحب یہ بتائیں، یہ جو ابھی حالیہ ڈیولپمنٹ رشیا اور یہ یوکرین جو ہے، رشیا یوکرین کا یہ جو ابھی ہم نے ان کا اٹیک کے بارے میں سنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں وہ کتنا ابھی اس وقت حالات بدل سکتا ہے اور کتنا ڈینجرس ہے اس خطے کے لیے؟ ہاں بالکل، دیکھیے یہ بڑی خطرناک صورتحال بن رہی ہے۔ چند دن پہلے رشیا نے ایک بہت بڑا اٹیک کیا یوکرائن کے اوپر، اور میں نے اسی ایک چینل کے اوپر بات کی انگلش میں، میں نے کہا کہ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی فیل ہو رہے ہیں، یورپ بھی فیل ہو رہا ہے جنگ کو ختم کرنے میں، اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر نیٹو کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور یوکرائن جو ہے اب اس نے جو جوابی حملہ کیا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے 40 کے قریب جہاز مار گرائے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب اس یورپ کے اندر جنگ جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے اور دیکھیں آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ یوکرین کا جواب یوکرین کا نہیں ہے، یہ بھی میں یہی کہا، میں نے کہا یوکرین کا اتنا بڑا جو جواب ہے یہ ان کی بیکنگ ہے، کسی کی بیکنگ ہے نا، اگر یہ ہوتا ہے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے یہ کام، نہیں یہ اٹیک بہت پہلے ہو جاتا اگر ان کے پاس ریسورسز ہوتے۔ اب یہ کون آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے؟
नेटो जो है ना, देखिए बात ये है कि मैंने एक जगह कहा backing लगती कि जो यूक्रेन है वो तख्ता मश्क बना हुआ है नेटो और रशिया की जंग में, और इसीलिए रशिया नहीं, लेकिन सर आप जो ये बात कर रहे थे कि ट्रंप जंगों के खिलाफ हैं, हमने इससे पहले जो बाइडेन को देखा कि उन्होंने डॉलर्स झोंक दिए इस जंग में यूक्रेन की सपोर्ट करते करते, लेकिन ट्रंप तो नहीं कर रहे थे, और ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी आपने देख लिया जो आपके सामने है। तो अब क्यों, अब क्या हो रहा है? हाँ, ये एकदम इतना बड़ा देखिए, हाँ इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि चूंकि ट्रंप को ये हुआ है कि वो फेल हो गए रूसी सदर को भी राजी करने में, और किसी तरह का कोई ऐसा सीज फायर नहीं हुआ। इन द मीन टाइम अब ऐसे लग रहा है कि दोनों ममालिक चाहते हैं कि टेबल टॉक पर आने से पहले एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल दिया जाए, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में लाने की कोशिश है। कहीं रशिया ने बहुत सारे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, तो दूसरी जानिब यूक्रेन यानी यूक्रेन के पीछे, जैसे अभी आपने कहा, नेटो यानी अमेरिका और यूरोप के इत्तेहादी मिलकर चाहते हैं कि रशिया को ज्यादा से ज्यादा मुआशी और जंगी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। सही है, ताकि एक प्रेशर हो, तो ताकि मुज़ाकरात हो सके, उनको लगे कि अभी हमारे एक मैसेज है जो आई थिंक रशिया को ही देना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त दिया।